اور ماں کربلا میں تو اس پانی کا بھی سہارا نہیں ہوگا، اس روٹی کے ٹکڑے کا بھی سہارا نہیں ہوگا. آج تو ٹکڑے کا سہارا بھی ہے مگر کل کو اس کا سہارا نہیں ہوگا. تیرا حسین پھر بھی ثابت قدم رہے گا. ماں جس امتحان کی تو تیاری بچپن میں کرا رہی ہے نا، حسین جوانی میں اسے کر کے دکھائے گا. ہائے ہائے ذرا قربان جائیے. ہم یہ تو تقریر کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو انجمن ہوتی تھی اور انجمن میں ہم سے تقریر کرائی جاتی تھی. ہر مدرسے میں بچے سے کرائی جاتی ہے نا. وہاں اتنے لوگ اتنے مزاج کے نہیں ہوتے تھے، وہاں سب اپنے مزاج کے ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے. وہاں غلطی کرو دب کوئی ٹینشن نہیں، جیسے چاہو بولو کوئی ٹینشن نہیں. سب اپنے جیسے مدرسے کے سب دوست طالب علم ہوتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو کوئی میرے مزاج کا بھی ہے، کوئی میرے مزاج کا بھی نہیں ہے. کسی کو میری بات اچھی بھی لگے گی، ہو سکتا ہے کسی کو اچھی نہ بھی لگے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس وقت کا بولنا اور تھا. آج اس مدرسے کے بولنے نے اس قابل کر دیا کہ کسی بھی مزاج میں بٹھا دو، کسی بھی رنگ میں بٹھا دو، ہر رنگ کو نبھانے کی اللہ نے عادت ڈال دی. تو کہیں نہ کہیں تو تیاریاں ہوتی ہیں نا. ہائے ہائے تیاری. دو روٹی. حسنین کریمین دیکھ رہے تھے ماں کے جذبے کو. لوگوں جلسے میں آنے والوں، بیسرپور کے حسین کے غلاموں، اپنے دل کے کانوں سے سنو. دو روٹی ماں فاطمہ نے بنا کے تیار کر لی. شام کا وقت آ گیا. لوگوں روٹیاں دسترخوان پر رکھ گئی. مغرب کی اذان ہونے والی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. لوگوں افطار کا دسترخوان سجا ہے. کوئی شکنجی نہیں رکھی ہے، طرح طرح کے شربت نہیں ہے، طرح طرح کے سالن نہیں ہے، طرح طرح کے کھانے نہیں ہے. ان لوگوں فاطمہ کے دسترخوان پہ دو سوکھی روٹی جو کی صرف رکھی ہے، مٹی کے برتن میں پانی ہے. یہی فاطمہ کا کل دسترخوان ہے. اسی پہ شہزادے بیٹھے ہیں، اسی پہ علی بیٹھے ہیں. شام آنے والی ہے، افطار کا انتظار ہو رہا ہے. لوگوں ذرا غور کرو، علی کا دسترخوان سجا ہے، داماد رسول کا دسترخوان سجا ہے. جنت کی حوریں دیکھ رہی ہے، سوکھی روٹی رکھی ہے، بس دو سوکھی روٹی. آج بندہ کہہ دیتا مجھے رب نے دیا ہی کیا ہے. آج غریب سے غریب بھی اس کے گھر کئی طرح کے سالن ہو جاتے ہیں روزے افطار کے موقع پر. لیکن یہ علی کا گھر ہے، دو سوکھی روٹی، صرف دو سوکھی روٹی فاطمہ کے دسترخوان پہ. اور بیٹھ کے معلوم ہے کیا کر رہی ہے فاطمہ. افطار کا وقت قریب آ رہا تو فاطمہ دعا کر رہی ہے، مولا تیرا شکر ہے میرے بچوں کو تو نے صحت عطا کر دی. ہائے 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 ہائے. سنو گے نا؟ ابھی سنو. شام کا وقت آ گیا. مدینے کی مسجد میں اذان ہونے والی ہے. مدینے کی مسجد میں اذان ہونے والی ہے. اس وقت عین افطار کے وقت ایک لمحہ پہلے کسی نے دروازے پہ دستک دی. اندر سے علی نے بولا کون؟ دروازے سے آواز آئی علی دروازے پہ ایک مسکین کھڑا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دے. اللہ اللہ روزہ ہے، بچوں کا فاقہ ہے، دو روٹی ہے. جب رب کا نام سنا علی نے روٹیاں اٹھائی، آنے والے مسکین کو دے ڈالے. ہائے ہائے. اللہ سلامت رکھے. پیچھے کے لوگ بھی بڑے جذبے کے ساتھ سن رہے ہیں. دو روٹیاں تھیں، صرف دو روٹیاں، دونوں اٹھائیں، علی نے دے ڈالی. بچے دیکھ رہے تھے اس منظر کو. باپ کیا کر رہا ہے، ماں کیا کر رہی ہے. بھوکا رہ کے لٹایا جاتا ہے. بچپن میں سکھایا جا رہا تھا حسین بھوکا رہ کے رب کے نام پہ لٹایا جاتا ہے. تو حسین نے بتا دیا مولا علی سے، بابا آپ نے بچپن میں تیاری کرائی تھی، بھوکا رہ کے لٹایا جاتا ہے. میں نے کربلا میں کر کے دکھایا، بھوکا رہ کے کٹایا جاتا ہے.
मगर बेटा भी बावफा है। और मेरी माँ मेरे बाप तुम सिखा रहे हो कि भूखा रह के लुटाया जाता है, मैं करबला में बताऊंगा कि भूखा रह के कुनबा कटाया जाता है। हाय 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 हाय, क्या तैयारी है, कैसी तैयारी की जा रही है। दोनों रोटियां उठा के मौला अली ने दे दिया, मिस्किन दुआएं देता चला गया। अली तेरा घर आबाद रहे, अली तेरा दर आबाद रहे। वो चला गया, मदीने की मस्जिद में अजान हुई, अजान पढ़ने वाले ने अजान पढ़ी, इफ्तार का वक्त हुआ। अली और फातिमा ने पानी पी पी के रोजे का इफ्तार किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, पानी पी पी के इफ्तार किया। शहजादों ने भी पानी पिया। लोगों अब जरा गौर करना, आगे बढ़ो। इफ्तार करके नमाज पढ़ी है फातिमा ने, नमाज अदा करने के बाद रब का शुक्र अदा किया है। इशा का वक्त आ गया, फातिमा ने इशा की नमाज पढ़ी है, रब का शुक्र अदा किया है। और लोगों जरा गौर करो, मौला अली जरा आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए हैं। और लोगों जरा गौर करना, सुबह नमूदार होने लगी है। लोगों जरा गौर करना, सहर का वक्त होने लगा है। लोगों जरा गौर करना, हजरत अली और फातिमा ने फिर पानी पिया, सहर कर लिया। और सहर करके दूसरे रोजे की नियत कर लिया। दूसरे रोजे की नियत करने के बाद में पूरे दिन का रोजा आज फिर अली और फातिमा ने रखा है। शाम फिर होने वाली है। आज आटे का दूसरे हिस्से का नंबर था। फातिमा ने आज दूसरे हिस्से की 2 रोटियां बना ली। और 2 रोटियां बनाने के बाद आज फिर दूसरे इफ्तार के लिए फातिमा का दस्तरखान सजा दिया गया है। फातिमा के दस्तरखान पे आज फिर जो की 2 रोटी रखी है। आज फिर अली बैठे हैं, आज फिर फातिमा बैठी हैं, आज फिर फिजा बैठी हैं, आज फिर हसन बैठे हैं, आज फिर हुसैन बैठे हैं। और लोगों जरा गौर करना, आज सोचा जा रहा है कि आज तो बच्चे खाना खाएंगे, शायद आज का इफ्तार खाने पर होगा, शायद आज का इफ्तार रोटियों पर होगा। वो जलसे में आने वालों, अगर ईमान के कान रखते हो तो जरा ईमान के कानों से सुनो। शाम होने वाली है, मगरिब की अजान होने वाली है, इफ्तार का वक्त करीब आने वाला है। इसी दरमियान मौला अली के दरवाजे पर आज फिर किसी ने दस्तक दे दी। अली ने पूछा कौन? दरवाजे से जवाब आई, आज आपके दरवाजे पर एक यतीम खड़ा है, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दे। अली कई दिन का भूखा है। लोगों जरा गौर करो, इसी को तो शेरे खुदा कहते हैं। दूसरे दिन भी रोटियां उठाई और जाके दरवाजे पे यतीम की झोली में दो। हमने ऐसे देखे होंगे जो शेर से नहीं डरते, हमने ऐसे देखे होंगे जो किसी से नहीं डरते, मगर भूख से डरने वाले हमने अच्छे अच्छों को देखा है। भूख से सब डरते हैं, बादशाह भी भूख से डरता है, लेकिन शेर खुदा तो वो है जो भूख से भी नहीं डरता। वो भूख से भी नहीं डरता। दूसरे दिन की भी रोटी है उसकी झोली में डाल दी। यतीम रोटियां लेके गया, दुआएं दे के गया। अली तेरा घर आबाद रहे, अली तेरा दर आबाद रहे। यार क्या तैयारी की जा रही है। बचपने में हुसैन को कैसा तैयार किया जा रहा है। हुसैन को बताया जा रहा है बेटा ऐसे लुटाया जाता है। 2 दिन हुसैन को तैयारी कराई है। लोगों अभी 2 ही दिन ट्यूशन पढ़ाया है अली ने, अभी 2 ही दिन हुआ है ट्यूशन देते हुए माँ फातिमा को। और लोगों जरा गौर करना, दिन तीसरा आ गया, आटे का तीसरा हिस्सा बचा। फिर शाम का वक्त, तीसरा रोजा, इफ्तार का टाइम करीब आ गया। हजरत फातिमा ने फिर 2 रोटियां बना ली। और 2 रोटियां बनाने के बाद दस्तरखान आज फिर सज गया। तीसरा इफ्तार है। जरा दिल के कानों से सुनना, और अच्छा लगे तो कोई बीच मजमे से नारा लगा देगा। लोगों जरा सुनो, दुआएं देना इस जुमले को सुन के। हजरत फातिमा का दस्तरखान तीसरे दिन भी सज गया। आज बैठे बैठे ये सोच रही थी शायद आज का इफ्तार तो रोटी पर होगा, शायद आज तो बच्चे खाना खा पाएंगे। लोगों इसी दरमियान फिर दरवाजे पर दस्तक हो गई। रोजा इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है, मगर फिर दरवाजे पर दस्तक हो गई। मौला अली ने फिर पूछा कौन? जवाब आया दरवाजे से, आज एक कैदी है, कई दिन से कैद में भूखा पड़ा था। अली आज कैद से रिहाई मिली है तो मुझे पता चला अली के दरवाजे पे भूखों को खाना खिलाया जाता है, अली के दरवाजे पे प्यासे को पानी पिलाया जाता है, अली के दरवाजे पे हाजतमंदों की हाजत पूरी होती है। अली पता निकालता निकालता तेरे दरवाजे पे आया हो। अली तेरी चौखट पे आज एक कैदी आया है। अली तेरी चौखट पे आज एक मंगता आया है। अली तेरी चौखट पे आज एक सवारी आया है। अली अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खाना खिला दे। अली के घर पे आज वही 2 रोटियां थी जो आटे का लास्ट हिस्सा था, जो फातिमा ने बना के दस्तरखान पर रखी थी। आज जिससे रोजे का इफ्तार होना था, मौला अली ने हसन के चेहरे को देखा, फातिमा
فاطمہ نے حسین کے چہرے کو دیکھا، ہم تو 2 دن سے روزے کا افطار پانی پہ کر رہے ہیں مگر شہزادوں کے چہرے کو ملا گئے ہیں. شہزادے 3 دن کی پیاس اور 3 دن کی بھوک کیسے برداشت کریں گے؟ 3 دن کی بھوک شہزادوں کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوگا. فاطمہ شہزادوں کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، فاطمہ شہزادوں کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، علی شہزادوں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اسی درمیان دونوں بھائیوں نے دیکھا کئی شفقت پدری غالب نہ آ جائے. دونوں بھائی اٹھے، ایک روٹی اٹھائی اور علی کے ہاتھ میں دے کے بولے بابا 2 دن سے اپنی مرضی سے لٹا رہے تھے، آج ہماری مرضی سے لٹا دیا جائے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ. 2 دن ٹیوشن پڑھایا، تیسرے دن پورا سبق سنا دیا. ہے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ 2 دن ٹیوشن پڑھایا، تیسرے دن پورا سبق سنا دیا؟ لٹانا ہے نا، 2 دن سے لٹانا سکھا رہے نا بابا، لو آج ہماری جانب سے لٹایا جائے. ہائے 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 یار، جس زمین جس کے گھر کی زمین اتنی پوتر ہو اس کے گھر میں پھر حسین پیدا ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، 3 دن کا افطار پانی پر چہرے کو ملا گئے بچوں کے. فاطمہ کے چہرے پہ زردی آ گئی. 3 دن کوئی انسان کھانا نہ کھائے تو چہرہ پیلا ہو جائے گا. نماز مغرب ادا کر کے فاطمہ عرض کرتی ہیں علی کی بارگاہ میں شوہر نامدار، اللہ کا شکر ہے کہ 3 روزے مکمل ہو گئے، چلو بابا کی بارگاہ میں چل کے روزوں کی خوشخبری دیتے. آج کی تو جاتی باپ کے گھر مگر یہ شکایت کرنے جاتی کس گھر میں ڈال دیا، 3 دن کا فاقہ ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے بابا کے گھر چلو. کیا کرنے جا رہی ہیں؟ 3 روزے اللہ نے پورے کرا دیے، خوشخبری دینے جا رہی ہے. کہا شہزادوں کو بھی ساتھ میں لے لو. شہزادوں کو بھی ساتھ میں لے لیا. سفر بڑا مبارک ہے. اللہ اللہ، شہزادے ساتھ ہیں، مخدومہ کائنات ساتھ ہے. چل رہے ہیں. مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب فاطمہ حاضر آئی، مصطفیٰ نے چادر بچھا دی. اپنی بیٹی کے لیے مصطفیٰ مزمل والی چادر بچھا کے کہتے بیٹی اس پہ آ جا، یہ شہیدوں کی ماں، شہیدوں کے تاجدار کی ماں آ رہی ہے. اللہ اللہ. فاطمہ مصطفیٰ کی چادر پہ، مولا علی کھڑے ہیں اور فاطمہ کھڑی ہیں. مصطفیٰ نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ زرد ہے، جسم میں بدن میں لرزہ ہے. جو 3 دن کھانا نہ کھائے لوگوں، اس کے جسم میں ایک عجیب سا لرزہ ہوگا، بدن کمزوری کی وجہ سے کانپنے لگے گا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو بخار آ جائے، 3 دن آپ کھانا نہ کھائیں، کیسے کانپنے لگتے ہیں، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. لوگ فاطمہ کانپ رہی ہیں، لرزہ ہے. مصطفیٰ نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا، محسوس کر لیا کچھ نہ کچھ فاطمہ کو تکلیف ہے. کہا بیٹی فاطمہ، چہرہ پیلا کیسا، قدموں میں لرزہ کیسا؟ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی کیا کوئی تکلیف؟ کہا بابا جان رب کا شکر ہے فاطمہ ان کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں. ہائے فاطمہ کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں. اتنے پہ بھی کہہ رہی ہیں فاطمہ کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں، مولا کی رضا میں فاطمہ راضی ہے. حسین اس کو بھی سن رہے ہیں، حسین اس جملے کو بھی سن رہے ہیں کہ اس حال میں بھی ماں کہہ رہی ہے مولا کی رضا میں فاطمہ راضی ہے. تبھی تو علی اصغر کے گلے میں جب تیر چباتا حرملہ کا تو حسین خون کا چلو آسمان کی طرف اٹھا کے کہہ رہے تھے مولا تیری رضا میں حسین راضی ہے. یہ تیاری فاطمہ نے کرا دی تھی. ہائے ہائے ہائے. مصطفیٰ نے فرمایا پھر قدموں میں لرزہ کیسا، چہرہ اداس کیسا، آنکھ میں آنسو کیسا؟ عرض کی بابا جان یہ آنسو خوشی کے ہیں.
فاطمہ آج بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو کے آئی ہے، آپ کی بارگاہ میں خوشی کی خبر دینے آئی ہے، آنسو خوشی کے ہیں۔ نبی نے فرمایا بیٹی وہ کون سی خوشخبری ہے ذرا مجھے تو بتاؤ۔ کہا بابا جان میرے بچوں کی طبیعت علیل تھی، علی اور میں نے 3 روزے کی منت مانا تھا، جب تیسرے روزے مکمل ہوئے تو آپ کی بارگاہ میں خوشخبری سنانے آ گئی۔ کہا بیٹی کیسے مکمل ہوا ذرا ہمیں تو بتاؤ۔ فاطمہ عرض کرنے لگی بابا جان پہلا روزہ رکھا، افطار کے لیے دسترخوان سجا تو پہلے دن مسکین آ گیا، کھانا اسے دے ڈالا، افطار پانی پر ہے۔ دوسرا روزہ رکھا، جب دسترخوان سجا اور جب افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم آ گیا، کھانا اسے دے ڈالا، افطار پانی پر ہے۔ جب تیسرا روزہ رکھا، شام کا وقت آیا، دسترخوان سجا، سوچتے تھے کہ آج کا افطار کھانے پر ہوگا، لیکن ایک قیدی آ گیا، اللہ کے نام پہ سوال کیا، کھانا اسے دے ڈالا، افطار پانی پر ہے، تینوں سحر پانی پر ہے، تینوں افطار پانی پر ہے، مگر رب کا شکر ہے آپ کی بیٹی وعدہ پورا کر کے آئی۔ حسین ماں کی گود میں یہ دیکھ رہے تھے کہ ماں یہ بتا رہی ہے روٹ کھانا ملے یا نہ ملے، پانی ملے یا نہ ملے، وعدے پورے کیے جاتے ہیں۔ کھانا ملے یا نہ ملے، پانی ملے یا نہ ملے، وعدے پورے کیے جاتے ہیں۔ کربلا میں یہی تو ہوا، کھانا ملا یا نہ ملا، پانی ملا یا نہ ملا، وعدہ پورا کیا حسین نے، ہے نا؟ ہائے 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 اللہ اللہ، یہ یہاں سے ہوئی تھی ساری تربیتیں۔ اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آگے بڑھیں ذرا آگے بڑھیں۔ فاطمہ کے لیے میرے نبی نے دعا کی، مولا میری فاطمہ مجھے بڑی پیاری ہے، آج بھوک کی وجہ سے چہرہ زرد ہے، مجھے تکلیف ہے، مولا میری فاطمہ کو کبھی بھوک نہ سکائے، اس پہ ایسا کرم کر دے۔ نبی کا دعا کرنا تھا جب تک دنیا میں ظاہری حیات رہی کبھی فاطمہ کو بھوک نے سکایا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نبی کی دعا بیٹی کے لیے ہے۔ پھر مولا علی کو میرے نبی نے گلے سے لگا کر فرمایا علی روزہ تم نے بھی رکھا نا؟ یا رسول اللہ علی بھی روزہ رکھ کے آیا ہے، جو حال فاطمہ کا ہے وہ حال علی کا بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی نے فرمایا علی ذرا تم سے 2 بات کر لو، 3 روٹیاں تم نے اٹھا کے دیا نا دروازے پر؟ ہاں 3 دن میں نے دیا آقا، 3 دن میں نے دیا۔ کہا کون آیا تھا؟ کہا آقا پہلے دن مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر قیدی آیا۔ کہا آنے والا ایک ہی تھا یا الگ الگ تھا؟ عرض کی آقا آنے والا ایک نہیں 3 تھا، پہلے دن مسکین تھا، دوسرے دن یتیم تھا، تیسرے دن قیدی تھا، آنے والا 3 تھا۔ آقا چہرہ الگ الگ تھا، انداز بیان الگ الگ تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی آنے والے کا چہرہ الگ تھا مگر آنے والا 3 دن ایک تھا۔ چہرہ الگ الگ تھا، حلیہ الگ الگ تھا، وضاقت الگ الگ تھا، انداز بیان الگ الگ تھا، مگر علی آنے والا ایک تھا۔ عرض کرتے ہیں آقا مدینے میں کون ایسا جادوگر ہو گیا کہ چہرہ بدلنے کے ہنر رکھتا ہے؟ آقا ایڈریس تو دے، آنے والا کون تھا؟ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سننا چاہتے ہو تو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو پیچھے کی خبر نہیں، پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، او ظالم یہ علی کا گھر ہے، علی کا در ہے، مصطفیٰ کو خبر ہے۔ کون آ رہا ہے؟ چہرہ الگ الگ ہے مگر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں چہرہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، آنے والا ایک ہے۔ عرض کی آقا وہ کون تھے؟ مصطفیٰ نے فرمایا علی جب منت کا روزہ تم نے رکھنا شروع کیا تو رب نے فرمایا دیکھتے ہیں علی اور فاطمہ کو بھوک زیادہ پیاری ہے یا ہمارا نام زیادہ پیارا ہے؟ تمہارے دروازے پر 3 دن جو روٹیاں لینے آیا وہ کوئی دنیا دار نہیں، فرشتوں کا سردار جبریل امین تھا۔ ہائے ہائے ہائے، فرشتوں کا سردار جبریل امین تھا۔
وہ تیرے دروازے پہ آ کے 3 دن تیرا امتحان لیتا رہا علی، اور تم امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ تمہاری شان میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اسیرا، اور کبھی قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ امتحان مکمل، امتحان کی تیاری ہو گئی۔ بس تیاری سن لی، امتحان سن لو، تقریر ختم۔ آپ یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومو گے۔ ذرا زور سے بولو یا حسین۔ لوگوں تیاری مکمل ہوئی، اور جب مکمل ہوتی ہے نا تو انسان پھر امتحان گاہ میں جاتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ یہاں تیاری مکمل ہوئی، ماں فاطمہ نے، بابا علی نے اپنے شہزادے کو جب مکمل تیاری کرا دی تو یار سینٹر کربلا پڑ گیا۔ امتحان کا سینٹر حسین کا کہاں پڑ گیا؟ بڑا سخت جگہ ہے، کربلا سینٹر پڑ گیا، اور جہاں سینٹر پڑتا ہے امتحان کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے۔ توجہ ہے؟ جہاں سینٹر پڑتا ہے وہاں جانا پڑتا ہے۔ سینٹر کربلا پڑ گیا، حسین کو روکا گیا۔ آپ کو معلوم ہے، میں تاریخ بتا دوں،